قرآن حکیم کی یہ آیات جو سورۃ اللیل کی آخری 5 آیات ہیں، ان آیات کے اندر بھی ایک خاص واقعے اور ایک خاص قسم کے حالات کا ذکر ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ نے بھی لوگوں کے اندر تبلیغ دین کرنا شروع کی۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عشرہ مبشرہ میں وہ اشخاص جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی ہے، ان 10 اشخاص میں سے 5 نفوس قدسیہ وہ ہیں جو صدیق اکبر کی وجہ سے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تبلیغ دین فرماتے، لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دیتے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ جہاں ایک طرف اثر و رسوخ کی وجہ سے جو اعلیٰ درجہ تھا، ایلیٹ کلاس تھی، آپ اس میں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے، تو وہاں دوسری طرف کیونکہ آپ انتہائی رقیق القلب تھے، محبت اور شفقت کی کیفیت ہمہ محتاب پر طاری رہتی تھی، اسی وجہ سے آپ غرباء، مساکین، غلاموں کے اندر جا کر بھی اللہ کے دین کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کم و بیش 7 سے 8 ایسے غلاموں کا ذکر ملتا ہے جس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت نہدیہ کا نام آتا ہے، ان کی بیٹی کا نام آتا ہے، یہ وہ صحابیات ہیں جن نفوس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ جب دین کو قبول کیا تو معاملہ یہ ہونے لگا کہ ان کے جو آقا تھے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا مگر لوگوں کی غلامی میں موجود تھے، ان کے ساتھ وہ معاملات کیے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے پاس بلایا اور ان اصحاب کی ان کیفیات کا ان سے ذکر کیا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا کہ جو تمہارا رسول کر رہا ہے بس وہی تم کرتے چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ان صحابہ کرام کا فقط ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ہے، دیکھو بلال کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، ان کا جو مالک ہے وہ ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر کو رکھ دیتا ہے، تپتی ہوئی عرب کی ریت کے اوپر لٹاتا ہے، سورج کی روشنی کے اندر وہ ننگے بدن ریت پر لیٹا ہوتا ہے، سینے پر پتھر ہوتا ہے، ہل نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، لیکن بلال احد احد کے نعرے لگاتا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس قسم سے حضرت ابو عامر فہیرہ کے قصے نبی علیہ السلام نے بتائے، حضرت نادیہ کے قصے حضرت ابو بکر کو بتائے۔ آپ وہ قصے بتا رہے ہیں لیکن اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام کیفیت کو سمجھتے ہیں اور سیدھا ان تمام غلاموں کے جو مالکان ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ہر ایک سے جا کر بولتے ہیں کہ اپنے اس غلام کی قیمت لگاؤ۔ یہاں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کا جو مالک تھا اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیمت مقرر کی تھی وہ عقل انسانی سے ماورا تھی۔ آدھا سیر سونا ایک غلام کی قیمت، اور اس کے بدلے میں ایک اور اس سے بہتر غلام، اور غلام بھی ایسا کہ جس کی ملکیت کے اندر تقریباً 10,000 دراہم و دنانیر موجود ہیں۔ کہا اگر وہ غلام مجھے دے دو تو میں تمہارے بلال کو آزاد کر دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی قبولیت کے وقت کم و بیش 40,000 دراہم و دنانیر کے مالک تھے، وہ سارا کا سارا مال لے کر آتے ہیں اور ان سارے کے سارے غلاموں کے پیسے ادا کر کر کے ان کو آزادی دلواتے چلے جاتے ہیں۔